صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. آئمہ زمان کا ظہور ہوگا تو ہمیں مصیبت اہل بیت اور عزائے اہل بیت کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کی مصیبتوں کو جو ہیں اس میں سالانکاری کی، کوتاہی کی، ہم نے مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، ایسے ہی رسمن آ گئے چلے گئے، مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، کوشش نہیں کی، اس میں تلاش نہیں کیا کس قدر آخر اہل بیت کو ہم سے کیا لینا ہے کہ ہم بکاؤ ابکاؤ دبا کا کہ روئیں رلائیں رونے کی کوشش کریں، کس لیے اتنی تاکید کی ہے، ہمارے رونے سے اہل بیت کے کس درد کی دوا ہوتی ہے؟ ہماری ہدایت مقصود ہے، ہماری سعادت مقصود ہے۔ جب ہم اہل بیت کی عزاداری کو اہمیت نہیں دیتے، ہمیں صرف اہل بیت کی شفاعت چاہیے، مصائب سے ہمیں سروکار نہیں ہے، مصیبتوں سے سروکار نہیں ہے، اہل بیت شناسی تو صرف فضائل کی حد تک ہے، مصائب کی حد تک اگر نہ ہو اور ان مصیبتوں کا تجزیہ تحلیل ہم نہ کر سکیں کس مد میں ان پہ یہ مصیبتیں وارد ہوئی ہیں، اگر ان کی پہچان نہ ہو، ممکن ہے کہ آئمہ زمان کا ظہور ہو جائے اور ہم ایک اور انتظار کرنے کے بعد ان کے دشمنوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ تو جو عزادار نہ تھے، تمہیں ہماری مصیبتوں کی کیا فکر ہے؟ ہم پہ پڑھنے والے مظالم کی تمہیں کوئی فکر نہ تھی؟ تم تو عاشور کے دن بھی ہنستے کھیلتے تھے، ایام فاطمیہ میں بھی تمہاری شادیاں ہوتی تھی، تمہیں اپنی خوشی کی فکر تھی ایام میں۔ مثلا مصیبتوں کی معرفت ہے تو مصیبت کو جس نے احساس کیا ہے، جب اپنے گھر میں کوئی فوت کی ہوتی ہے سال بھر تم لوگ اپنے گھر میں خوشی نہیں مناتے ہیں، یہ کوئی اہل بیت کی طرف سے حکم تو نہیں ہے، لیکن ہم فوت یعنی اس مردے کے احترام میں جو ہمارے گھر میں ایک مردہ فوت ہوا ہے، لیکن ان ایام میں کہ خداوند متعال ان ایام کو ایام اللہ فرماتا ہے، یہ ایام جو ایام عزائے اہل بیت ہیں، ایام عزائے آقا امام زمان علیہ السلام ہیں، ان ایام میں کہ واقعاً حقیقتاً اہل بیت عزادار ہیں، اہل بیت گریہ فرما رہے ہیں، مجلس عذاب اپا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے اگر آپ ان کی فکر نہ کریں اور اپنی شادی بیاہ کی فکر میں اور اپنی خوشی کی فکر میں اور اپنے مثلا بہت ساری چیزوں کی فکر میں ہیں، ممکن ہے کہ اہل بیت سے آپ کی دوری بڑھ جائے، ممکن ہے کہ اہل بیت کی توجہ آپ کی طرف کم ہو جائے، ممکن ہے کہ محبت اہل بیت آپ کی طرف سے کم ہو جائے، ممکن ہے کہ اہل بیت کی دعائیں آپ کے حق میں کم ہو جائیں، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ دولت کافی نہیں ہے، ثروت کافی نہیں ہے، دولت و ثروت سے زندگی نہیں ملتی، دولت و ثروت سے انسان مغرور ہو سکتا ہے، دولت کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نہ کھا سکے تو آپ اپنی دولت کا کیا کریں گے؟ جب آپ استفادہ نہ کر سکیں تو آپ اپنی دولت کا کیا کریں گے؟ کتنے لوگوں نے شادیاں کی ہیں، مثلا عرض کرو، مثلا بے بندوباری کی وجہ سے، اہل بیت سے دوری کی وجہ سے، مثلا خداوند تعالی نے محروم کر دیا اسے، کس کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، مثلا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کھانا نہ کھا سکے، خداوند آپ کے مثال آپ کے کام سے ذائقے کو اٹھا لے، بہت سارے افراد جن کے پاس آپ کچھ ہے کھا نہیں سکتے، کیا ہے آپ کے پاس رکھیں، یعنی آپ چوکیدار ہیں اپنی سرور کے، آپ استفادہ نہیں کر سکتے، رائے خدا میں آپ خرچ نہیں سکتے، کنجوس ہیں، تو آپ جب خرچ نہ سکے تو یہ آپ کی فضیلت نہیں ہے، یہ خدا نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے کہ آپ خرچیں،
آپ کو توفیق نہیں دی ہے. انہیں خدا کو اپنی فکر نہیں ہے, خدا کو اپنی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نہ, انہیں خدا نے پھر چاہا ہے کہ آپ نہ خرچے, بلکہ تمہارے خرچنے سے نہ خرچنا بہتر ہے. نہ اہل بیت پہ احسان کریں, نہ امت پہ احسان کریں, نہ انجمنوں پہ احسان جتائیں. ہمیں احسان جتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اصلا آپ احسان نہ جتائیں. خدا متعال نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ جو لوگ احسان جتاتے کہ ہم نے اسلام لایا ہے, فرمایا کہ ہم پہ احسان نہ کریں, بلکہ خدا کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ خدا نے تمہیں جو ہے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے. یہ خدا کا احسان ہے, خدا نے تمہیں جو ہے مکتب اہل بیت کی ہدایت کی ہے. ممکن ہے کہ ہم ایام فاطمیہ میں شہادت عظمی فاطمی کی نسبت سستی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور یہ ایام گزر جائیں. نہ کریں. حدیث آپ نے سنی کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ جو ہماری مصیبت کا ادراک نہیں کر سکتا, شیعہ شناخت مصائب اہل بیت نہیں رکھتا, وہ جو مصیبتیں ہم پہ پڑی ہیں, وہ جو حقوق ہمارے غصب ہوئے ہیں, تو قیامت کے دن یہ شخص انہی ظالمین میں شریک ہوگا جنہوں نے ہم پہ ستم کیے ہیں, جنہوں نے ہم پہ ظلم کیے ہیں.